السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میں ایکچولی اس وقت بنا رہی تھی لہسن اور ادرک، کیونکہ اب بڑی عید آنے والی ہے اور گھر میں بنا ہونا چاہیے پیسٹ۔ تو میں نے کہا چلے میں کرتے کرتے آپ لوگوں سے بات بھی کروں۔ اس وقت 1:30 بجا اور گرمی اتنی شدید ہے، بڑی ساری صفائیاں وغیرہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ آج چھوٹی سی ایک ویڈیو بناؤں، کیونکہ ماشاءاللہ ذکر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی جو مہینوں میں 11واں مہینہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، اور اصل میں نا ہم مسلمان ایز اے مسلمان ہمیں ان مہینوں کی حرمت کا ہی نہیں پتہ۔ میں نے جو پڑھا وہ یہ ہے اس مہینے کے بارے میں کہ اس مہینے کا مطلب ہے بیٹھنا، یعنی اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ جو تھے وہ گھر بیٹھ جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور جنگ وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کے اپنا گھر میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اور اس مہینے میں نا جو میں نے پڑھا اس میں یہ لکھا تھا، ہمارے بڑوں نے تو سچی بات ہے اس طرح کی باتیں اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے ہم خود تحقیق کر کے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی ہوں، میں کم از کم میں کوشش کرتی ہوں۔ تو میں نے یہ پڑھا کہ اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کو زبور کا ملنے کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور جو حضرت یونس علیہ السلام تھے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ 14 ذیقعد کو ان کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو حضرت خانہ کعبہ کی بنیاد بھی رکھی تھی اسی مہینے میں۔ تو اس طرح کی انفارمیشن ہمارے ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور بچوں کو بتانا چاہیے۔ یاد نہیں رہتی اس طرح کی بات، سنی سنائی بات، لیکن اگر آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سی باتیں نا یاد رہ جاتی ہیں۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جیسے ہی کوئی اسلامی مہینہ آتا ہے اس کے بارے میں ضرور پڑھتی ہوں اور یاد رکھتی ہوں، اور پھر اپنے زبان پر ذکر سے اپنی زبان کو تر بھی رکھتی ہوں الحمدللہ۔ تو ویسے اب مجھے لگتا ہے کہ جو میں اپنے ینگ جب تھی تو تب تو میں بہت پڑھتی تھی، اب میرے میں شاید اس طرح کی انرجی نہیں ہے، شاید ہم اس طرح عبادت نہیں کر پاتے۔ ہاں جی، آج بچے دونوں گھر ہیں۔ اچھا ذرا آؤ، ذرا تھوڑی سی بات کریں، آؤ۔ ہاں جی، ہاں جی، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا یہ ہلانا نا میرا ٹرائی پوڈ جو تم نے مجھے سوغات دی ہوئی، یہاں بیٹھ جاؤ، چلو بولو۔ ہاں جی، ہاں بتاؤ کیا نئی تازی ہے پھر آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ گھر صفائیاں کر رہے ہیں گرمی میں۔ یہ کوئی نئی آج بات بتائے نا میں نے کتنا پیارا گھر لگ رہا ہے، کام آج والی ہمارا کی گھر سٹوری بہت پیارا سنائے، نئی سٹوری سنائے، ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ آج نا نہیں میں کیا سٹوری میں آپ کو سناتی ہوں۔ نہیں، میں نے پھر content آج دے دیا نا میں نے ہمیں۔ ہاں جی اس نے مجھے کانٹینٹ دے دیا ہے۔ ہم نے امی نے کل کہا ہم کام والی کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، کام والی تو گھر پہ ہے۔ اب بتاؤ۔ میں آپ کو بتاتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ کل میں نے ایک مجھے پتہ چلا جناب ایک کام والی ہمیں مل رہی ہے، کل جا کے میں ساری اس سے بات چیت کر رہی، اس کو گھر لے کے آئی، اس کو دکھایا۔ اس نے کہا جی میں آپ کا گھر دور ہے تو میں نے کہا اچھا چلو میں پک اینڈ ڈراپ تمہیں دیتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا اپنا نمبر دے دو۔ اس نے کہا میرا فون نمبر میرے میاں کے پاس ہوتا ہے۔ 1 منٹ ذرا بچوں، ذرا کھانے میں ڈوئی پھیرنا۔ تو اس نے کہا جی میرے پاس تو فون نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو میں تمہیں فون لے دوں گی، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ 12:30 میں جو فلاں جگہ سے اس کو پک کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں گھر چھوڑ آئی۔ جب میں آج پھر میں نے رات کو پھر اس کو فون کیا، میں نے کہا صبح میری بیٹی نے جانا ہے، صبح میں اس کو 9:30 چھوڑ آؤں گی تو میں تمہیں وہاں سے نا 11:30 لے لوں گی۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اب میں 11:15 کی وہاں گئی بھی، مجھے جن کے گھر سے میں نے لینا تھا مجھے پتہ چلا تھا کہ انہوں نے کل گھر نہیں ہونا۔ خیر میں نے ان کی بیل نہیں بجائی، میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو میں گھر کے باہر جا کے
کھڑی ہو گئی. میں بڑی دیر کھڑی رہی. اب گارڈ بھی مجھے دیکھ رہا ہے, جو وہاں پہ مالی تھے وہ بھی آتے جاتے مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ باجی بلا وجہ کیوں کھڑی ہے. بہرحال مجھے نہیں پتا تھا کہ جو خاتون خانہ جنہوں نے مجھے کل کہا تھا, میری فرینڈ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کل گھر نہیں ہونا, اس وجہ سے میں نے زحمت ہی نہیں کی. یہ میری بھی غلطی کہ میں نے زحمت ہی نہیں کی کہ میں ان کی بیل بجا کے پتہ کروں, کیونکہ مجھے پتہ تھا انہوں نے گھر نہیں ہونا, لیکن وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکی. تو مجھے اندر سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی, لیکن میں اسی چکر میں کہ پتہ نہیں شاید اوپر والوں کی یا ساتھ والی کام کر رہی ہے. تو میں آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے, یقین کریں میرا میٹر شارٹ ہو گیا تھا. وہ کہتا نا میرا وہ میٹر شارٹ کہتا نا, تو وہ میرا میٹر واقعی شارٹ ہو گیا تھا گرمی میں. تو میں چھاڑ کے آگے, اور میں نے ان کو آگے کہا, میں نے اس کو, کیونکہ میری زندگی میں یا ہاں اور یا نہ درمیان والی کیفیت میری زندگی میں نہیں ہوتی. تو میں نے یہ سوچا آج پہلے دن ہی اس نے اپنے کال پہ نہیں رہی تو پھر وہ مجھے تنگ کرے گی, اور میں اپنی زندگی میں اور زیادہ حسل بسل نہیں دیکھنا چاہتی. تو لہٰذا بچے بڑے خوش تھے کہ اس نے آنا ہے, لیکن وہ نہیں آئی اور پھر ان کو خود کام کرنا پڑا. تو یہ ہمارے ساتھ ہوا. اینی ویز آپ کو پتہ ہے کہ بڑی عید آ رہی ہے, اور اب ذکر کیونکہ سٹارٹ ہو گیا ہے ماشاء اللہ. اب بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں کہ اجتماعی قربانی کے بھی, اور جو قربانی کرنی ہے اللہ تعالیٰ خیر رکھے, دیکھیں کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ اللہ اچھا کرے گا. اور آج کل پیاز اور ٹماٹر اور لہسن ادرک تھوڑا سستا ہوا ہے کیونکہ گرمی بہت ہے. اور مجھے پتا ہے کہ جب عید آنی ہے تو یہ بالکل اوپر پرائس چلی جائے گی. اور سب سے بڑی میں نے اپنے گھر میں جو ایفرٹ کی وہ یہ تھی کہ چکن 1 مہینے سے ہمارے گھر نہیں آیا, اور دالیں اور سبزیاں پکا کے بچے کہتے ہیں کوئی نئی چیز بنائیں. تو وہ میں نے پرانز کی بریانی سوچا تھا, جو میں ڈرائی پرانز کراچی سے لائی ہوں, لیکن وہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں ان کو بھگوتی کرتی, اور وہ پھر ابھی رہ گئی ہے. اب میرے چاول, میں ساری گروسری آپ کو بتاؤں, میں کتنے دنوں سے گرمی میں نکلی نہیں گروسری کے لیے. اور آج انشاءاللہ تعالی موسم تھوڑا اچھا ہے, کل بارش ہوئی تھی تو, لیکن گرمی سٹل ہے. لیکن الحمدللہ تھوڑے بادل آ جاتے ہیں, تو آج انشاءاللہ گروسری کرنے جاؤں گی مشل کو واپسی پہ. تو یہ ہمارے گھر کی کوئی چھوٹی موٹی گفتگو تھی. آپ کو اگر میری گفتگو, میری گپ شپ اچھی لگتی ہے, اس کو لائک کیا کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور سنتے رہیں میری گپ شپ. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اپنی لائف کے بارے میں اپڈیٹ دیتی رہوں گی. آج کل بیٹھ کے اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا چھوٹا بچہ جو میرا کیمرہ مین ہے وہ آج کل بہت بیزی ہے, اس کا تھیسس چل رہا ہے, اور بس 2 ہفتے اس کے انشاءاللہ تعالی اس سارے سلسلے کے رہ گئے ہیں. پھر وہ میرے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالی. پھر میں کوشش کروں گی ولاگ بنانے کی, کیونکہ میرے پاس ٹرائی پوڈ اچھے والا نہیں ہے جو میں پکڑ کے ولاگنگ کروں. اب میں اپنے بچوں so many excuses, yes I have so many. وہ کر کے رہندا جی, میں گوپال سونیا کر دینے. اچھا میری بیٹی ان کی بہت بڑی فین ہے, میری بہت بڑی فین ہے, اس لیے نہیں, یہ سونیا اور گوپال کی بہت بڑی فین ہے. میں کہ مینوں بھی فین, میرا بھی فین بنو, لیکن مجھے نہیں یہ دیکھتی. تو چلیں, نہ مجھے کمنٹ کرتی ہے. تو چلیں انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیں, خوش رکھیں, اللہ حافظ.